حافظ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ بعض اوقات انسان جب مصائب سے ٹکراتا ہے، تکالیف سے ٹکراتا ہے، تو صبر کرنے کی بجائے وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شکووں کا یہ سفر جو ہے ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے کہ میرے نصیب ہی ایسے کیوں ہیں، اس کو ایسے کیوں نہیں ہوا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو ایک تو فیز یہ آتا ہے، اور ساتھ ہی بعض اوقات مایوسی، اور مایوسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اس پہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ یہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، بندوں سے بھی کرتے ہیں، پھر اللہ سے بھی، میں نے کہا یہ سفر اللہ تک جا پہنچتا ہے، یہ کیوں ایسا ہے، اور اس کے اگینسٹ ہمارے لیے قرآن کریم کی صدا کیا ہے؟ جی سر، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت اہم ہے، اور اس کی دو پہلو ہیں، دو جزیات اس کی بنتی ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق ہے کہ انسان مایوسی کے عالم میں ایسے الفاظ اپنی زبان پر لاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، صحیح، اور وہ عجلت میں یہ بھی کہنا شروع ہو جاتا ہے دعوت میں نے پکارا، میری پکار ہی نہیں اللہ سنتا، میری دعاؤں کو ہی نہیں قبول کرتا۔ تو اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یوں رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اعمال سیئہ کو منہا کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے، اس میں جو کمپلشن لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کی دعا میں نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے الفاظ ہوں، نہ ہی قطع رحمی والے کوئی ایسے معاملات ہوں کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑنے والے اللہ تعالیٰ سے سوال۔ دوسرا جو آپ نے سوال میں شکوہ، جی شکوہ جو ہے نا، جائز الفاظ میں اگر انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں شکوہ کرے گا تو کس سے کرے گا؟ ہاں، اچھا، وہ رب تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرمایا قرآن کریم میں، یہ بظاہر تو شکوہ کے الفاظ ہیں، ربی انی مسنی الضر، یا اللہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ جو بیماری مجھے آ گھیرے ہوئے ہے، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ بظاہر یہ شکوہ ہے، لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صابر پایا، شکوے کے باوجود ہم نے ایوب کو بڑا صابر پایا، نعم العبد، کیا ہی عمدہ بندے تھے وہ، انہ اواب، وہ تو رجوع کرنے والے تھے، ہماری طرف رجوع تھا ان کا۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑی خوبصورت تمہید باندھی، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف وہ بھی بیان کیا۔ کون سی ایسی تکلیف تھی، کون سا ایسا کٹھن مرحلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہیں آیا؟ بالکل، کون سی ظلم کی ایسی داستان ہے جو رقم نہیں ہوئی؟ تو پھر رسول خدا نے بھی شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، یا اللہ میں اپنی لاچاری کا، اپنی بے بسی کا آپ سے شکوہ کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ یہ سلوک کیے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہے ہیں، یا اللہ میں تیری جناب میں اس کا شکوہ کر رہا ہوں۔ تو شکوہ جائز الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ رب سے شکوہ نہیں کرے گا، اس کو اپنی آہ و بکا نہیں سنائے گا، اپنی غم کی کیفیت، اپنے اضطرار کی کیفیت، اپنی بے چینی کا عالم اس کے سامنے نہیں رکھے گا، تو پھر کس کے سامنے رکھے گا؟ انسان ہمیشہ اس سے ہی شکوہ کرتا ہے جو جس اس سے کا اپنا شدید ہوتی ہے۔ محبت، اور والذین آمنوا شد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہم لک الحمد، اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں، وَلَكَ الْمُشْتَكَى، اور یا اللہ میری بے بسی کا شکوہ بھی آپ ہی سے ہے، اللہ آپ کی جناب ایسی جناب ہے جس سے میں شکوہ کروں گا تو مجھے پتہ ہے میرے ہر مسئلے کا حل اس میں سے نکل آئے گا۔ اور بدر کے موقع پر بھی نبی کریم بدر کے موقع پر پکارا تھا، سبحان اللہ، تو یا اللہ جناب یہ 313 میری کمائی ہے۔ جی اور الفاظ پہ اگر ہم غور کریں، مجھے روایت یاد آ رہی ہے، اللہم ان تہلک ھذہ الحساب لم تعبد، یا اللہ آج یہ جو میں نے جمع کی ہے چھوٹی سی جماعت، یہ میری جمع پونجی یا اللہ آج لٹ گئی، یا اللہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی، لم تعبد، تیری قیامت تک نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عالم میں اٹھے اور رسول خدا کو انہوں نے تسلی دی، اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، آپ کی تسلی و تشفی آسمانوں سے ضرور آئے گی، سوف یؤتیک ربک ربک فترضی، فترضی، سبحان ہم آپ کو راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر راضی کیا، اس کی بہت سی صورتیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں کہ صبر کے عالم میں اللہ تعالیٰ کن کن انعامات سے نوازتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، نہ اس میں وقت لگتا ہے نہ اس میں پیسہ لگتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یزدانی صاحب نے اس دعا کا تذکرہ کیا، دو معمول تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب شدید غم آتا، کوئی کام نہ بن پاتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فصلی، جب بھی آپ کو کوئی غم کی کیفیت گھیرتی، آپ غم کی کیفیت سے دوچار ہوتے، آپ نماز شروع کر دیتے۔ آج ہمیں بھی تو ان کا اپنانا چاہیے، جی ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور دعا کرنے کی تلقین کی کہ جب کسی کو کوئی اس کا مال چھن جائے، اس کا دنیاوی نقصان ہو، کاروبار میں مندی آ جائے، اس کو پھلوں کی رزق سے اس کو کمی دی جائے، اس کا کوئی پیارا اس سے جدا ہو جائے، کسی بھی عالم میں انسان اگر مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو یہ پڑے الفاظ ناظرین کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ یہ جو مصیبت، یہ جو تکلیف، یہ جو بیماری مجھے آ گھیرے ہے، یا اللہ یہ جس تکلیف نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اس پر ہمیں اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور یا اللہ ہمیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔